اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق اللہ العظیم. گراں قدر بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اس کی 9 تاریخ کو حج کا اصل دن یوم عرفہ ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 عید عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق قرآن سے ہے اور دوسرے کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے. ایک امت کی نظریاتی بنیاد ہے اور دوسرا امت کے لیے عملی بنیاد ہے، اتحاد کی بنیاد ہے. قرآن فکر و نظر کے ذریعے سے امت کو جوڑتا ہے، تو کعبۃ اللہ ہماری نمازوں کا مرکز ہے. تو امت کے یہ دونوں اہم ترین ستون ہیں، کتاب اور کعبۃ اللہ. رمضان جب آتا ہے تو اس وقت ہم قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور بقرعید کا وقت آتا ہے تو ینگر جنریشن کو اسی طرح سے یاد دلایا جا سکتا ہے کہ یہ جو سیزن آتے ہیں اس زمانے میں اس سے متعلق موضوعات پر گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ امت کے نیکسٹ جنریشن کو یہ ساری باتیں سنائیں جا سکے. حضرت ابراہیم سے متعلق ہے کعبۃ اللہ، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا 3rd فیز ہے. تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شخصیتیں نظر آتی ہیں، 3 فیزز نظر آتے ہیں، 3 الگ الگ نمایاں پہلو ہیں. ایک بیبیلونین ابراہیم، یعنی بابل کے ابراہیم علیہ السلام. بابل اس زمانے کا بہت ہی ایڈوانسڈ شہر تھا، تہذیب تھی. بابل کا ابراہیم بہت ہی سٹی کے پروردہ ہیں، اربنائزڈ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے تو اعلیٰ خاندان کے بچوں کے راہ و رسم، ان کی نگاہ، ان کی وسعت، ان کی بات چیت، ان سب میں فرق ہوتا ہے. تو اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے، اربن زندگی انہوں نے گزاری، مال و دولت کے اعتبار سے سب کچھ موجود تھا. اور ہائر سوسائٹی، ہائر لیول کی سوسائٹی، جیسے آج امریکہ وغیرہ ہے، یوروپ ہے، جو اپنے زمانے کی تہذیبوں میں بڑی تہذیب مانی جاتی ہے، ڈیولپمنٹ پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے کسی زمانے میں بیبیلونین کنگڈم اور بابل کی جو حکومت تھی وہ اپنے زمانے کی ترقی یافتہ قوم اور حکومت تھی، تو وہاں پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک فیز جو ہے وہ اربن فیز ہے. اس کے بعد ان کا دوسرا جو فیز ہے وہ سیمی اربن یا ٹاؤن لیول کی زندگی ہے، جو سیریا میں ابراہیم آف سیریا کہا جاتا ہے. ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ایک تو بہت بڑے خاندان میں تھے، باپ کے خاندان میں. جب یہاں آئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی بنیاد رکھی. اور تیسرے جو ہے پھر اور آگے زندگی کا حصہ ہے اربن لائف، ٹاؤن لائف اور ڈیزرٹ لائف. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جب مکہ آئے تو ایک ڈیزرٹ ہے، بے آب و گیا وادی ہے، جہاں آ کر انہوں نے ایک نئی شروعات کی. وہاں بڑے خاندان میں تھے، شام میں اپنا خاندان شروع کیا، اور یہاں آ کر ایک نئی تہذیب، ایک نئی امت کی بنیاد رکھی، کعبے کی بنیاد رکھی. اور اس کے آپ انوینٹر، اس کے موجد کعبۃ اللہ اور حج کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تاریخ جا کر ملتی ہے. اس سے پہلے حج تھا کہ نہیں تھا ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے فاؤنڈر ہیں. تو اس طرح سے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں حضرت ابراہیم کی زندگی میں فرق ہے کہ ہمارے ہاں آدمی جو ہے چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو ٹاؤن میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد شہر میں جاتا ہے، یا شہر میں پیدا ہوا تو پھر یوروپ، امریکہ، کینیڈا کے شہر میں چلا جاتا ہے. اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں. روحانی ترقی دیکھیں گے آپ
تو وہ جو بلندی، وہ جو اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس کی زندگی جس میں توحید نہ ہو، شرک ہو، تو اسے چھوڑ کر نیچے آنا، پھر اس کا ٹاؤن کی زندگی سے چھوڑ کر ایک دم جو ہے بے آب ہو گیا، وادی اور ڈیزرٹ میں آ گئے، یہ روحانی انقلاب کے لیے آپ کا یہ سفر ہے۔ اس میں جو پہلا فیز ہے اس کے ذکر میں بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت معروف ہے اور آج اس پر کافی کام ہوا ہے، ضخیم کتابیں موجود ہیں، جو ایکسکیویشنز ہوتی ہیں، جو کھدائی ہوتی ہے، تہذیبوں کے بارے میں واقفیت پیدا ہوتی ہے، معلومات پیدا کی جاتی ہیں۔ تو بابل کے علاقے کی جو کھدائی ہوئی، وہاں جو عمارتیں نظر آئیں، مندر نظر آئے، بادشاہ کا محل نظر آیا، ان سب پر اس معاشرے پر روشنی پڑتی ہے، اس پر تاریخیں لکھی گئی۔ اس کی بنیاد پر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر ہماری نئی نسل کو معلوم نہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنی نئی نسل کے لوگوں کو وہ بات بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، فطرتاً موحد تھے، اور بچپن سے توحید پسند تھے، توحید پرست تھے۔ کوئی نبی اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مشرک نہیں ہوتا، لوگوں کے ہاں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ پاک فطرت، سلیم الفطرت لے کر آتے ہیں، بچپن سے ان کی فطرت کی سوئی بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اسلام یا توحید ڈسکور نہیں کرتے بلکہ ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولے تو اسی وقت انہوں نے بتوں کو دیکھا، اور اسی وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اور جب اپر کلاس میں پیدا ہوتے ہیں تو باتیں بھی ایک دوسری سطح کی ہوتی ہے، جیسے اب کوئی آدمی جج کے گھر میں پیدا ہو، کوئی آدمی IPS IAS آفیسر کے گھر میں پیدا ہو، تو ان کے گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک اپر لیول کی باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی آدمی معمولی گھر میں پیدا ہو تو اس کا باپ اگر میکینک ہے تو مشین کے بارے میں، موٹروں کے بارے میں یہی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ڈفر کرتا ہے کس بیک گراؤنڈ میں انسان پرورش پاتا ہے۔ تو اس زمانے کی جو تہذیب تھی وہ یہ تھی، اس کو سمجھ لیجئے کہ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر شہر کا، ہر گاؤں کا ایک سینٹرل مندر ہوتا تھا، اور ہر شہر کا ایک اسپیشل خدا ہوتا تھا۔ اس شہر کے اس مندر کا جو پنڈت ہوتا تھا، جو پجاری ہوتا تھا، وہ موسٹ پاورفل آدمی ہوتا تھا، اور سیاسی اعتبار سے بھی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس میں جو نظر و نیاز چڑھائے جاتے تھے، اس کے نتیجے میں وہاں کا جو پجاری ہوتا وہ بہت ہی مالدار ہوتا، حالانکہ مندر کے نام پر ہوتا، لیکن اس کی زندگی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور بکریوں کے ریوڑ لوگ نظر و نیاز چڑھا دیتے، مندر کے نام پر لوگ کھیتیاں دے دیتے، اس کا غلہ اناج مندر کے نام سے آتا، تو پنڈت، پجاری اور ان کے سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ فلورشنگ خاندان تھا، مالدار طبقہ اس لیے تھا کہ مندر کا پجاری تھا ان کا باپ، چیف پریسٹ تھا، ہیڈ پریسٹ تھا ان کا باپ، یا یہ کہ باپ نہیں تو تایا۔ یہ ایک علمی بحث ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے والدین مشرک نہیں ہوتے، اس پر اچھی خاصی کتابیں ہیں، ریسرچ پیپرز ہی، گفتگو کی گئی ہے۔ تو قرآن میں اگر لفظ اب آتا ہے، اب یا ابتی، تو وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دادا 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 کے دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو کہتے ہیں، ہے نا، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ قرآن نے کہا۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ باپ سے، یہ تایا سے۔ میرا رجحان تو زیادہ یہ ہے کہ ان کے باپ کی تایا کے ہاں پرورش ہوئی، اور تایا کو بھی بہت سے لوگ تایا ابو کہتے ہیں۔ تو ان کی جو گفتگو ہے وہ 4 سطح کی ہے۔ یہ اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا طبقہ ہے گھر میں اپنے والد سے گفتگو کی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ والد سے یا تایا سے، جس سے بھی آپ جو مان کر چلیں، تو اپنے گھر والوں سے جو گفتگو کی بہت سلیقے کی گفتگو کی۔ جب شعور کو پہنچے، بولنے کی عمر کو پہنچے، جب بچہ باپ سے ڈفر کر سکتا ہے، تو 14 15 16 سال کی عمر میں باپ سے ڈفر کرتا ہے، اس سے پہلے تو وہ ڈفر نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا۔
تو انہوں نے گفتگو کی کہ آپ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، وہ کائنات کے بنانے والے نہیں، میرے پاس ایک ایسا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سب شیطان کی گمراہی ہے۔ انہوں نے گھر کے اندر دعوتی کام کیا۔ یہ پہلا فیز ہے۔ حضرت ابراہیم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ مشرک تھے اگر گھر والے تو توحید کی دعوت، اور گھر کے لوگ اگر مسلمان ہیں تو انہیں جو ہے اسلام کا وسیع تصور دینا، قرآن کی طرف آمادہ کرنا، بامقصد زندگی بسر کرنے کے لیے گھر والوں کو تیار کرنا ذہن و فکر سے۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو اسلام پر کاربند کرے، اسلام پر عمل کرانے والا بنے، اسلام کے مکمل ہمارے گھر والے نمائندے بنے۔ یہ پہلا فیز ہوتا ہے کسی بھی داعی کے لیے، تو اس پہلے فیز سے آپ گزرے۔ اس کے بعد دوسرا جو فیز ہے وہ عوام کے درمیان، پبلک کے درمیان آپ نے ڈیبیٹ کیا۔ اب آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہر بستی کے بارے میں بہت سے، میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں کئی شہروں کی تفصیلات موجود ہیں، اور شہروں میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ بھگوان سے ملاقات کرنی ہو تو بلندی پر جانا ہے، مندر ہو یا کوئی بھی اور عبادت گاہ ہو تو بھگوان سے ملنا ہو تو بلندی پر جانا ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ تصور کیا کہ خدا سے ملنے کے لیے اوپر نہیں نیچے جانا ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ڈھلوان میں ہے، نیچے 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 آنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی گئے ہوں پہلے زمانے میں، اب بھی آپ دیکھیں گے روڈ سے نیچے جانا پڑتا ہے۔ یعنی خدا سے ملاقات آسان ہے، کمزور آدمی بھی نیچے جا سکتا ہے، اوپر جانے کے لیے کمزور آدمی نہیں جا سکتا۔ تو اس زمانے میں مندر اوپر ہوتے تھے، تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں مندر ہوا کرتے تھے، ان کی جاگیریں ہوتی تھیں، اور ان کا پجاری بہت بڑا پیسے والا ہوتا تھا، اور ہر گاؤں کا ایک خدا ہوتا تھا، اور وہ خدا آسمانی تاروں کے نمائندے ہوتے تھے۔ سورج کا دیوتا، چاند کی دیوی، ہم ایسا کہتے ہیں نا انڈیا میں، لیکن اصل میں چاند وہ مذکر ہے، نر ہے، وہ چاند کا دیوتا، سورج کی دیوی، ان کے ہاں اس طرح سے۔ تو سورج بھگوان اس کی ایک دیوی، چاند بھگوان اس کا ایک دیوتا، اور الگ الگ تارے موجود تھے، وہ ان کی جو ہے الگ الگ مندریں تھیں شہر شہر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیمینار کیا ہوگا، ڈیبیٹ کیا ہوگا، گفتگو کی پروگرام رکھا، تو اس بستی میں جو اصل خدا تھا، کوئی چاند کا خدا، کوئی سورج کا خدا یا سورج کی دیوی یا کسی ستارے کا خدا، اس علاقے میں جو تھا اس پر انہوں نے ڈیبیٹ کیا، گفتگو کی، اور لوگوں سے کہا کہ بھئی چلیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یہ ایک سیمینار کا ذکر ہے جہاں جس شہر میں کسی تارے کا مندر موجود تھا، تو وہاں آپ نے گفتگو کی اور کہا کہ دیکھو میں اس تارے پر ڈیبیٹ کرتا ہوں، اور وہ تارے کے عروج کا زمانہ تھا، اور اس رات کو یہ پروگرام ہوا، لوگوں سے گفتگو ہوئی اور کہا کہ تم اس کو مانتے ہو خدا؟ ڈیبیٹ کے لیے اگر اس کو میں مانوں خدا تو کیسے مان سکتا ہوں؟ کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اگر ہم، چونکہ اب شہری زندگی ہو گئی ہے تو ہم تاروں پر نگاہ نہیں رکھتے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں سے ہم تاروں کو بہت کینلی آبزرو کرتے تھے۔ یہ تو اتنی روشنی نہیں تھی اس زمانے میں، گھروں میں روشنی آتی تو آدھا گھنٹہ لائٹ ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے لائٹ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ایسے ہی ہوتا تھا، تاروں کو دیکھتے تھے تو ہمارے ذہن پہ اچھی طرح سے کام کرتا تھا کہ جون کے مہینے میں تارا ایک یہاں ہوتا تھا، پھر دوسرا سیٹ آف تارا جولائی میں یہاں آئے گا، اگست میں یہاں آئے گا، یہ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے رہے۔ تو جون میں جو تارا یہاں ہوتا ہے جولائی میں نہیں ہوتا، وہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو کانسٹلیشنز کہتے ہیں، کانسٹلیشن جھرمٹ ہے تاروں کے، وہ تاروں کے جھرمٹ ایک جگہ نہیں ہے، آج یہاں ہے، اب یہ ہم جو ہے جون کے مہینے میں نہیں، اگر جولائی میں دیکھیں گے تو تاروں کا وہ جھرمٹ یہاں نہیں، وہاں چلا جائے گا، یہاں دوسرا جھرمٹ آ جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر وہ زوڈیک نشان ہے، کوئی تیر چلاتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ جو زوڈیک سائنز ہیں وہ اسی طرح سے۔ تو کہا کہ بھئی اگر یہ خدا ہوتے تو یہ یہاں سے یہاں کیوں چلے گئے؟ میں گزشتہ مہینے آپ کے شہر میں آیا تھا تو یہاں تھا یہ تارا، پھر یہاں سے کس نے بھگا دیا اس کو؟ کیوں اپنی جگہ پہ نہیں رک سکا؟ یہ ان کے ڈیبیٹ کا موضوع تھا۔ جو چلے جائیں، جو کھسک جائیں، جو ہٹا دیے جائیں، جو موو کر دیے جائیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ بھگوان تو وہ جس کے عرش پر وہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو اگر یہاں جون کے مہینے میں یہ تارا تھا، فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی، اگر یہ هذا ربی ہے تو پھر ہٹ کیوں گیا ایک مہینے کے اندر؟ اس کو کیسے ہم خدا مانیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی خدا ہے جو اسے موو کرتا ہے، اس کا کوئی خدا ہے جو آربٹ پہ اسے چلاتا ہے، یہ کسی کے حکم پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ کسی کے حکم پر چلتا ہے اور گردش کرتا ہے۔
یہ آپ نے ڈیبیٹ کیا اور کہا کہ یہ گردش کرنے والے، طلوع ہونے والے، ڈوبنے والے، چلنے والے، گم ہو جانے والے، غائب ہو جانے والے، میں ان کو کیسے خدا مان سکتا ہوں؟ جس کا کوئی اسٹیشن مقام نہیں ہے، تو جس کا کوئی مقام نہیں ہو تو ان کو کیا مقام اور منزلت دے سکتے ہیں؟ پھر کسی اور شہر میں گئے اور اس شہر میں یہ ایک بھگوان کا نام ہے ننار، جہاں آپ پیدا ہوئے، ار جو کیپٹل شہر تھا، یہ اصل میں جو ار ہے، یہی ار ہے جو پورے ہندوستان میں بھی ہے، رامپور، ناگپور، آپ نے دیکھا نا، یہ ار جو ہے گاؤں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو کیپٹل بڑا سٹی ہے جسے ار کہتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ ناگ لگا لیں تو ناگپور، رامپور اور اس طرح سے اور بھی پور لگتے ہیں۔ تو اس شہر میں ننار کی دیوی تھی، وہی وہ ستارہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ پھر کسی اور شہر میں گئے تو وہاں چاند کی جو ہے چاند کا دیوتا تھا، تو اس پر ڈیبیٹ ہوا ایک دن۔ تو کہا کہ بھائی میں گزشتہ مہینے جب آیا تو چاند تو یہاں تھا، چودھری کا چاند، آج میں دیکھتا ہوں بالکل اندھیرا چھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اماواس کی رات رہی ہو۔ تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈیبیٹ تھا وہ ڈیبیٹ یہی ہے کہ میں نے جب چاند کو دیکھا تو وہ جو ہے کل یہاں تھا، 15 دن پہلے یہاں تھا، آج تو بالکل غائب ہے، پورا آسمان اندھیرا ہو چکا ہے۔ تو جو قمر ڈوب جائے، کھسک جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ دے سکے، خود روشن نہ رہ سکے، وہ تمہاری زندگی کو کیا روشن کر سکتا ہے؟ تمہاری زندگی کے اندھیرے کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک جگہ جس شہر میں گئے تو وہاں سورج کا آستان تھا، سورج کا مندر تھا، سورج کی دیوی وہاں تھی، اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی۔ تو ان کے 3-4 دعوتی سیشنز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کیا اور بتایا کہ آپ نے لوگوں سے ڈیبیٹ کیا اور کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کلمہ ہے، یہ اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ اب ہمارے ہاں نماز میں شروع کرنے سے پہلے ہم ضرور اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا فیز ہے دعوت کا، جس میں اپنے سماج سے واقفیت ہو۔ انفارچونیٹلی ہم جو لوگ ہیں، ہمیں اپنے سماج کے بارے میں واقفیت نہیں ہے۔ اس میں کتنے طبقے ہیں، اس میں کتنی ذاتیں ہیں، ہر ذات کے اندر سب کاسٹ ہے، ہر ایک کا بھگوان الگ ہے، ہر ایک کے تیوہار الگ ہیں، ہر ایک کے جو لوگ فوک لور ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، نغمے ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ ہر سب کاسٹ کا جترا الگ ہے، ہر سب کاسٹ کا ایک ریلیجیس لیڈر الگ ہوتا ہے۔ ان سب سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں اس ملک میں، ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں الگ الگ طبقے ہیں، الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں واقفیت ہی نہیں تو ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں کسی سے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کون سے بھگوان ہیں، کون سے خدا ہیں، کون سے ریلیجیس لیڈرز ہیں، کون سے ان کے تیوہار ہیں، تیوہار مناتی تو اس کے پیچھے کیا فیکٹ ہے، کیا حقیقتیں ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں، جس قوم کے درمیان رہتے ہیں، اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بڑی آہنی دیوار کھڑی ہے اور ہم جانتے ہی نہیں وہ کیا ہیں۔ ہم بس ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں، جیسے وہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ کوئی 1-2 مسلمان گڑبڑ کرے تو سارے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کا تصور یہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی بد تہذیب آدمی ہے تو بد تہذیبوں کو لے کر ہی سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو ایسے سمجھتے ہیں اور ایک جنرل نام دے دیتے ہیں۔ اور ملک کا وزیر اعظم خود کبھی کبھی مسلمانوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ پنکچر لگانے والے ہیں۔ تو یہ جنرلائزیشن ادھر سے بھی ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ اس ملک میں اگر سلامتی، امن، ترقی چاہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ ہمیں اسلام کیا ہے انہیں بتانا ہوگا، توحید کیا ہے وہ بتانا ہوگا، اسلام کا آئیڈیا آف گاڈ کیا ہے وہ بتانا ہوگا۔ اور ادھر سے ان کی جو تصورات ہیں جب اسے سمجھیں گے تو اسے بتا سکتے ہیں کہ کون خدا ہے اور کون خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بتانے میں اس وقت آسانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے کہ قوم اور ملک اور قبیلوں سے بڑی گہری واقفیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ مکے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا۔ تو پہلے قبیلے کو جاننا، یہ قبیلہ کون ہے، اس کا کون سا بت ہے، اس قبیلے کا جو بت ہے دوسرا قبیلے والا اسے پوجا نہیں کرتا، اس کا بت الگ ہوتا ہے، اس کی پوجا الگ ہوتی ہے۔ ہر چیز سے آپ کی واقفیت تھی۔ آپ نے جب دعوتی کام کیا تو یہ نہیں کہا کہ اے مکہ والو، کبھی نہیں کہا۔ آپ نے جنرلائز کیا ہی نہیں، آپ نے الگ الگ قوموں کو، قبیلوں کو خطاب کیا۔
عبد الشمس کے خاندان سے الگ خطاب کیا، فلاں خاندان سے الگ کیا، ان کا بھگوان الگ، ان کا خدا الگ، ان کا تہوار الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک سنگل ٹائٹل نہیں دیا اہل مکہ کے لیے. ان کے جتنے فرقے تھے انہیں فرقوں سے پکارتے تھے، اسی فرقے کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے. ہم کبھی جب ایڈریس کرتے ہیں تو ایک جنرل ٹائٹل دیتے ہیں، جبکہ ایک ٹائٹل کے تحت ہیں ہی نہیں لوگ. ان کے 100 فرق ہیں، ان کے درمیان طبقے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا رسول اللہ کا اسوہ بتاتا ہے کہ اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، ان کے مذہب کو، ان کے ریلیجن کو، ان ساری چیزوں سے واقفیت ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تب ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ دوسری کوشش دعوتی کوشش ہے. تیسرے سیکشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کے جو مذہبی رہنما تھے ان سے گفتگو کی. یہ بہت مشکل کام ہے مذہبی رہنما سے بات کرنے کے لیے. ان کے مذہبی کتابوں کا بھی علم ہو، ان کے عقائد کا علم ہو، اور خود ہمیں اپنے مذہب کا علم ہو. ہم کسی چلتے پھرتے آدمی سے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی مذہبی رہنما سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کتابوں سے ہماری واقفیت نہیں، ان کے اسلوب ہم نہیں جانتے، ان کا آئیڈیا ہم نہیں جانتے، اور خود ہماری کتاب کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کی واقفیت نہیں ہے، تو ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں. دعوت دینے کے لیے تیسری جو اہم ترین شے ہے وہ جو اپر سوسائٹی کے اپر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ریلیجیس کمیونٹی کے ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپ کی گفتگو. قرآن نے بہت ہی شاندار نقشہ کھینچا. وہ جو مندر گھسے اور بتوں کو توڑ دیا، اس کے بعد ان کے پجاریوں نے ان کے درمیان بات چیت ہوئی. تو اس میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان رہتا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، اسی کے سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے یہ بڑے جو ہیں ان کے خلاف وہ بولتا رہا ہے، ہو نہ ہو اسی نے یہ کام کیا ہوگا، لاؤ پکڑ کر لاؤ. جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو ان کے سامنے جو ڈیبیٹ ہے، جو ڈسکشن ہے، بہت ہی ونڈرفل ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمیونیکیشن قرآن نے اس لیے نقل کیا جا بجا کہ بیوٹیفل کمیونیکیٹر تھے. معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہے، طنز جہاں کرنا ہے وہ طنز، سرکازم جہاں کرنا ہے وہاں سرکازم، جہاں ریفیوٹ کرنا ہے اس کے لیے جو لینگویج چاہیے، اس لینگویج کو اگر سیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے سیکھنا چاہیے. تو بلایا انہوں نے پجاریوں نے، تو کہا کہ تم نے یہ کام کیا. کہا کہ تم مجھ سے پوچھ لو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پجاری یہ کہتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے. کوئی آدمی سفر پر جانا ہو تو کہتے کہ بھائی یہ سفر تمہارا مبارک ہوگا، نا مبارک ہوگا، واپس لوٹ کر آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، ہم بھگوان سے پوچھ کر بتائیں گے. اس کے لیے نظر و نیاز دینا پڑتا ہے، اور نظر و نیاز دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رات میں آ کر وہ ہم سے بات کرتے ہیں. اور یہ جب بھگوان سے ہم رات میں بات کریں گے، اگر وہ بتائیں گے تم سفر پر جا سکتے ہو تو جانا، اگر وہ کہیں نہ جانا تو نہ جانا. تو یہ کہہ کر لوگوں سے بٹورتے تھے پجاری. اسی کو الٹا پلٹا دیا، کہا کہ بھئی عام دنوں میں تو یہ تم سے بات کرتے تھے راتوں میں آ کر، دوسرے لوگوں کی قسمت تو بتاتے تھے، خود اپنی قسمت آج کیوں نہیں بتا رہے ہیں، کیوں بات نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ بات نہیں کرتے. پجاریوں نے کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، برسوں سے یہ بات نہیں کر سکتے، تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے. تو انہی کے جملوں کو، انہی کے آئیڈیا کو لا کر انہیں فریم کر دیا اور فکس کر دیا. اور عموماً یہ ہے کہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے انسان کے پاس تو پھر قوت بازو استعمال کرتا ہے. ماں باپ یہی کرتے ہیں، بچوں کو جب دلیل سے اپنی بات سمجھا نہیں پاتے تو کرتے کیا ہیں؟ چار لگاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ انسان کی کمزوری ہے. جب اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو قوت کا استعمال کرتا ہے. وہ ماں باپ کی کمزوری ہے. آپ اپنے بچے کو نماز سمجھا نہیں سکتے، اسے دلیل نہیں دے سکتے تو پٹائی کرتے ہیں. آپ کی بچی پردہ کیوں کرنا چاہیے سوال اٹھاتی ہے تو عقلی جواب نہیں دے سکتے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ پر آ جاتے ہیں، اس کے ایمان پر سوال اٹھا لیتے ہیں. یہ کمزوری کی علامت ہے جہاں آپ دلیل سے بات نہیں کر سکتے. تو پجاری دلیل سے بات نہیں کر سکتے تو کہا کہ یہ تو ہمارے بھگوانوں کی توہین کر رہا ہے، آگ جلاؤ اور اس میں ڈال دیں گے اس کو. یہ انہوں نے جو کہا تو دلیل موجود نہیں تھی. پوچھا انہوں نے کہ تم یہ جو ڈھونگ رچاتے ہو کہ تم سے آ کر باتیں کرتے ہیں، نظر و نیاز لیتے رہتے ہو، تو آج کیوں بات نہیں کریں گے جب ان پر برا وقت آیا ہے. یہ تیسرا ان کا جو ہے گفتگو کا جو ڈائلاگ کا جو طریقہ ہے قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے. اور ایک آخری چیز ہے اس میں جو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ بلکہ چوتھے نمبر پر اب یہ کہ جب انہوں نے طے کر لیا پجاریوں نے ان کو سزا دینی چاہیے، تو اس کا ایک لیگل پروسیس بھی ہوتا ہوگا. ہر زمانے میں کچھ تو ہوتا ہے.
آج بھی جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کرنے سے پہلے کچھ ڈھونگ تو رچتے ہیں. عراق پر مارنے سے پہلے یو این او سے کوئی پاس تو کر لیتے ہیں, یا کسی پر کچھ اٹیک کرنا ہو تو کچھ قانون تو بنا لیتے ہیں. یہ جھوٹے موٹے یہ سب چیزیں اختراع کرتے ہیں, فیبریکیٹ کرتے ہیں. تو ان کا سسٹم تو تھا کہ بادشاہ فائنل اتھارٹی ہے, بادشاہ ہی جان کی سلامتی دیتا ہے, تو بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا. اب نمرود کے پاس جو گئے تو نمرود سے بھی انہوں نے گفتگو کی. یہ آخری موقع تھا جان بچانے کا, لیکن وہاں بھی انہوں نے جو ڈیبیٹ کیا, سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے, خدا تعالیٰ کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس ملک کا بادشاہ میں ہوں. اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, شاید یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, ہر زمانے کے فرعون قسم کے لوگ اپنے آپ کو بھگوان کا اوتار سمجھ کر ہی لوگوں کی گردنوں پر حکمرانی کرتے ہیں. ہر زمانے کا فرعون یہی کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس دوسری کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے, نہ آئیڈیا ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یا تو وہ بھگوان ہے یا بھگوان کا اوتار ہے, یا بھگوان نے اسپیشل اسی کام کے لیے ان کو بھیجا ہے دنیا میں. ہر زمانے کا فرعون بھی یہی کرتا تھا. نمرود نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں خدا ہوں, میرے علاوہ کون سا خدا ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو. کہا کہ میں اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے. اب وہ بیوقوف سمجھا زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ جسے سزائے موت سنا دی گئی اور کل جسے پھانسی کے پندے پر لٹکانا تھا, بلایا اور کہا کہ اس کو آزاد کر دو. کہا دیکھو میں مرنے والوں کو میں نے زندہ کر دیا, اور ایک زندہ آدمی کو بلایا بلا وجہ قتل کر دیا, کہا کہ میں بھگوان ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاجک, ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فکس کرنا ہے سامنے والے کو. یہی طریقہ ہے کہ جب جواب بن نہیں پڑے اس طرح سے پوزیشن پر لا کر کھڑانا. کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کراتا ہے, اگر واقعی تمہارے پاس قوت موجود ہے, تم کائنات پر حکمرانی کرتے ہو, یہ سورج چاند ستارہ یہی تو بھگوان ہے نا تمہارے. تو یہ جو بھگوان ہے ان کے حکم سے, یعنی یہ سورج کا بھگوان جس مندر میں تم پوجا کرتے ہو وہ تو اس کا نمائندہ ہے. تو اس بھگوان سے کہو کہ سورج ادھر سے جو طلوع ہوتا ہے کل ادھر سے طلوع کرا کے دکھا دے. تم کہتے ہو کہ سورج دیوتا کے تم نمائندے ہو. ریچرڈ ڈاکنس کی کتاب, اس کتاب میں اس نے مذہب کے خلاف بہت کچھ لکھا. تو اس میں اس نے بتایا ہے, ریچرڈ ڈاکنس نے, دنیا کی ہر قوم میں سورج اور چاند کے دیوتا اور دیوی کا تصور ملتا ہے. وہ افریقہ کے جنگل میں پلنے والے ہوں, جاپان کے ہوں, مختلف جگہ کے اس نے بتایا ہے. تو یہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نمائندہ ہوتا ہے سورج دیوی کا. کہا کہ تمہاری جو دیوی ہے اس سے کہو کہ سورج ادھر کے بجائے ادھر سے نکال دیں, کیونکہ اسی کا نمائندہ ہے. سورج جو آسمان میں, اس کا نمائندہ یہاں ہے جس کی پوجا ہوتی ہے. تو یہ نمائندہ جو بھگوانی جو جس کے تم اوتار ہو, تو ذرا کہو تو نکال کے بتا دے, چینج کرا دے اس کا ڈائریکشن. جو سورج کے ڈائریکشن کو چینج نہیں کرا سکتے, جن کی کوئی قوت نہیں ہے, اس کو کیسے میں خدا مانوں. جب وہ گفتگو ہوئی تو اس کے بعد فائنل یہ طے ہو گیا, پجاریوں نے بھی طے کر دیا, بادشاہ نے بھی طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کو جلا دیں. پھر آگ دہکا کر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے, اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا. زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور وہاں سے وہ نکل کر آتے ہیں, اپنے نقوش چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آئیڈیاز وہاں چھوڑ دیتے ہیں, اور وہاں آ کر پھر مصر ایجپٹ آتے ہیں. ایجپٹ کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے گزرتے ہیں, سیریا سے فلسطین میں پڑاؤ کرتے ہیں, ایجپٹ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, تو وہاں وہ اپنا فلسطین کو مرکز بناتے ہیں. اس طرح سے آپ کی زندگی کا یہ پہلا حصہ ہے. میرا خیال تو وقت ہو گیا نا بھائی, اذان کتنے بجے؟ تو ختم کر دیں نا, ٹھیک ہے جی. 58-59 ہو گئے, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں آئے تو اب انہوں نے دعوت کا ایک نیا آئیڈیا انوینٹ کیا. وہ پورا کیس ختم, اب اس پر غور کریں. دعوت کا ایک نیا آئیڈیا یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی سلک روٹ تھا, چائنا سے ایجپٹ تک جانے کا ایک روٹ تھا. اگر میپ میں دیکھیں گے تو اس طرح سے ہوگا, چائنا سے ایجپٹ کو آنے کی ایک لائن ہے اس میں. اور دوسرا جو ٹریڈ کاروان تھا, کاروان کا جو روٹ تھا وہ یمن سے چل کر ملک شام تک جاتا تھا. تو گویا کہ اس طرح سے کراس ہوتا ہے نا, کراس, تو اس طرح سے ایک روٹ تھا. آپ نے طے کیا کہ اگر دین کو پھیلانا ہو
تو ٹریڈ کے روٹ میں ہمارے بچوں کو بٹھانا چاہیے. ٹریڈرز آتے اور جاتے ہیں, ان کے درمیان اگر توحید پہنچ جائے اور وہ اپنے گاؤں اور قبیلے میں پہنچیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت پہنچے گی. جیسے آج ہم میڈیا استعمال کرتے ہیں تو گھر بیٹھے میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے پیغام کو دور تک پہنچا سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ انوویٹو آئیڈیا تھا کہ ایک گاؤں میں اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے, دنیا کے جتنے گاؤں میں ممکن ہو اتنے گاؤں تک اسلام پہنچانے کا یہی طریقہ تھا کہ آپ اپنے 4 نمائندوں کو 4 جگہ پر سیٹ کیا. اس انٹرنیشنل روٹ پر آپ نے اپنے 4 بیٹوں کو, 4 میں سے 3 بیٹے تھے اور ایک بھتیجا تھا جو بیٹے کی طرح تھا جسے پالتے تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو 4 بچوں کو اسی ٹریڈ کے روٹ پر بٹھا دیا. سب سے ٹاپ موسٹ میں بٹھایا, اردن میں بٹھایا حضرت لوط علیہ السلام کو, پھر بٹھایا حضرت اسحاق علیہ السلام کو, پھر ان کا ایک بیٹا تھا اسے بٹھایا مدائن کو جو ملک شام سے نیچے میں ہے, اور ایک بیٹے کو لے جا کر بٹھایا مکہ میں. تو یہ جو روٹ ہے اس روٹ میں 4 بچوں کو الگ الگ جگہ بٹھا دیا. تو قافلے آتے جاتے ہوئے اسلام سے متاثر ہوں, بچے توحید کی دعوت دیں. اس زمانے میں چونکہ قافلوں کا کام ہے پڑاؤ کرنا, ہوٹل نہیں تھے, کھانا پانی نہیں تھا, کہیں نہ کہیں رکنا, اور قریوں میں رکتے, ان کی اجازت سے رکتے, پانی ہو, پانی پینا ہے, کھانا کھانا ہے, ٹینٹ دینا ہے, یہ سب قبیلے کے لیڈر کرتے تھے. مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہاں پانی کو نکال دیا, پانی ہونے کی وجہ سے لوگ آ کر آباد ہونے لگے. ٹریڈ کے جو کاروان کے جو قافلے ہوتے تھے وہ رکتے تھے, تو وہاں دعوتی کام جب آسان ہو گیا تو اسلام کی دعوت جو ہے ملک شام تک بھی اور عرب کے مختلف کونوں تک پہنچتی تھی. تو 4 بچوں کو آپ نے 4 جگہ سیٹ کیا اور 4 بچوں کے ذریعے سے اس زمانے کی نون آبادی کے ایک بڑے علاقے میں اسلام کی دعوت کو پہنچایا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بچے اگر تجارتی کاروان کے قافلوں کے راستے میں بیٹھیں گے تو وہ بھی تاجر بنیں گے. اور تاجر یہ کہ سال بھر محنت نہیں کرتا تھا اس زمانے میں. یہ جو میلے لگتے تھے, ان کے جو ٹریڈ فیئر ہوتے تھے سال میں 2-3, تو وہ 2-3 ٹریڈ فیئر سے مال اٹھا کر لائیں اور مال بیچ دیں تو سال بھر کی آمدنی ہو جاتی تھی. تو دعوتی کام کے لیے بزنس مین کے پاس وقت زیادہ بچتا ہے. بزنس مین اپنے ٹائم کا مالک ہوتا ہے, کسی کے ٹائم کا پابند نہیں ہوتا, اور وہ 2-4 ٹریڈ کرنے کے بعد اپنے سال بھر کی زندگی کی آمدنی اسے ہو جاتی ہے. اس کے بعد مزید بڑھانا چاہے معیار زندگی تو بڑھاتا رہے, ورنہ اپنے بچوں کو تاجر بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ دین کی خدمت زیادہ بہتر طریقے سے وہ بچے کر سکتے ہیں. نوکری جب کرتے ہیں تو ان کے 8-10-12 گھنٹے تو بائنڈ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد تھکے تھکائے جب گھر آتے ہیں تو دین کے لیے کرنے کے لیے کوئی انرجی ہی نہیں ہوتی ہے, سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی ہے دین کا کام کچھ کریں. اگر دین کے لیے بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اصل کرنے کا جو کام تھا اس کے لیے وقت نہیں ہے, اور جو کچھ دنوں کی دنیاوی زندگی اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس طرح سے الحمدللہ سیٹ کیا, جس کے نتیجے میں اس زمانے کی نون دنیا تک اسلام پہنچانے کا طریقہ بھی ہو گیا اور بچے تاجر بھی ہوئے. تو اس طرح سے آپ کی زندگی کا یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو, مکہ میں آئے اور اپنے بچے کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پہلے موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پہلے آرکیٹیکٹ نہیں ہیں, اس کے فاؤنڈیشنز موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ جب دنیا بنی تو یہ مولٹن شکل میں رہی, لاوا اور میگما تھا, پھر اس کے بعد اس کے سوکھنے کا پروسیس ہوا, تو پہلا جو چٹان یا پہلی جو زمین جو پہلی خشکی ابھری ہے وہ مکہ کی جگہ ہے. اس پر مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور معارف القرآن میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا میں جو خشکی کا علاقہ, مٹی کا علاقہ, سوکھا علاقہ, ورنہ پہلے تو وہ مولٹن شکل میں, وہ سب سے پہلے مکہ میں ہے. اور کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے ان پتھروں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اولڈسٹ ہے. اور اسرائیل کے ماننا ہے, بنی اسرائیل کے لوگوں کا, کہ فلسطین میں جو پتھر ہے بیت المقدس ہے وہ سب سے پرانا ہے. دونوں ایک ساتھ ابھرے ہو سکتے ہیں, دونوں مقدس جگہ ہیں. اور حضرت ابراہیم نے یہ بھی مان لیجئے کہ 4 مقامات پر 4 کعبہ بنایا, یہاں جہاں گئے وہاں ایک کعبہ بنایا, ایک مسجد بنائی. پھر اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا اس کعبہ کو باقی رکھا, باقی کعبہ لوکل جو ہے مسجدیں تھیں, اور وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے, لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا. جہاں بچے ان کے گئے, چونکہ نبی تھے اور نبی مسجد کے بغیر, نماز کے بغیر تو نہیں رہ سکتے, تو وہ مسجد بنانے کا طریقہ ہے کہ ایک چوکور عمارت بناتے تھے اور اس عمارت کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوتی تھی. دوسرے لوگ چوکور عمارت بناتے, اس کے اندر بت رکھتے تھے, اندر بھی بت رکھتے, باہر بھی بت رکھتے. آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف مطلب چوکور دیوار بنا کر مسجدیں بنائی 4 جگہ. دھیرے دھیرے سب ختم ہو گئے. ایک جو بیت المقدس ہے وہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم ہی
کی بنیادیں ہی جہاں ان کے بچوں نے بنایا ہوگا، اور ایک کعبۃ اللہ جو ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد کوئی اور رسول بنائے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چوتھے رسول ہیں یا چوتھی مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی۔ اس کے بعد پانچویں مرتبہ قریش کے جد امجد کے لوگوں نے کی۔ اس کے بعد چھٹی مرتبہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف نے تعمیر کی۔ اس کے بعد ترک کے بادشاہ ہونے سلطان مراد نے اس کی تعمیر کی۔ اب جو کعبۃ اللہ ہے وہ 450 ایئرز اولڈ ہے، 450 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی۔ وہی کعبہ ہے، اس کو باہر سے مینٹیننس کیا گیا، اسٹرینتھن کیا گیا۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو رہی تھیں، اندر سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر رہی تھیں، تو 1994 میں اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسٹرینتھن کیا گیا۔ کعبۃ اللہ کو گرا کر تعمیر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے۔ تو 1994 میں اندر سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر رہی تھیں، تو بہت ہی اس کی انجینئرنگ شاندار ہے، موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اسے ریسٹور کر دیا، اور وہ کعبۃ اللہ 450 ایئرز اولڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر، میں نے ایک جگہ کہا تو ایک صاحب کو بہت تعجب ہوا، اعتکاف کا کانسیپٹ کب ہے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جانا، اسے منوانا، اپنی بات منوانا، اپنی گناہوں کو بخشوانا۔ اس کا اولڈسٹ تصور قرآن میں جو ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم سے کہا عاکفین، جو اعتکاف کرنے والے ان کے لیے کعبۃ اللہ بناؤ۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی، وہ اور ان کا بیٹا اسماعیل دونوں جو ہے کر رہے تھے، اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو اس وقت کعبۃ اللہ کی جو ہائٹ ہے وہ 7 فیٹ ہے، اب وہ 30 فیٹ ہے، اس زمانے میں 7 فیٹ، تو 4 فیٹ تک انسان بنا سکتا ہے دیوار، اس کے بعد پتھر رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ساروے کہتے ہیں بنگلور میں، یا سارم کہتے ہیں، یا اسکیپ فولڈنگ کہتے ہیں انگلش میں، جو بامبو لگا کر اس پر مستری کھڑا ہو جاتا ہے، یا ایک بڑا سا اسٹول لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ کنسٹرکٹ کرے 4 فٹ سے اوپر کی دیوار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گول پتھر کا انتخاب کیا، اس پر چڑھے ہو کر وہ بنتے جاتے تھے، تعمیر کرتے جاتے تھے، اسی پتھر کو گھماتے تھے اور دیوار کو اٹھاتے جاتے تھے، اور بچہ پتھر لا کر دیتا تھا، اور گارا مٹی سے، تو وہ جو رکھتے تھے پتھر جسے مارٹر کہتے ہیں، چونا سیمنٹ جو بھی ہے، جب وہ گرتا ہے تو پیروں پر وہ گرتا ہے، اور جب پیر اٹھاتے ہی تو اس کا نشان بیٹھ جاتا ہے۔ یہ فزیکل چیز ہے، اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کی کہانیاں بنا دی، وہ پتھر جو آٹومیٹک اوپر جاتا تھا، وہ پتھر نیچے آتا تھا، بہت سی کہانیاں سناتے ہیں، کچھ نہیں ہے بھائی، ایک پتھر ہے 2 فٹ اونچا جانے کے لیے ضروری تھا، 2 فٹ کا پتھر تھا، اور مارٹر یعنی سیمنٹ کا گارا گرنے کے نتیجے میں پیر میں نیچے نشان بیٹھ جاتا ہے، پیر جب اٹھائیں گے تو آپ کو نشان لگے گا، آج بھی مستری کرتا ہے تو نظر آ سکتا ہے آپ کو، تو وہ نشان بیٹھ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نشان بہت پسند آیا، جو محنت ہوئی ہے، باپ اور بیٹے نے مل کر جو دیوار اٹھائی ہے، تو اس کے بعد گھماتے جب کعبۃ اللہ کا کام ختم ہو گیا تو ایک کونے میں رکھ دیا وہ پتھر کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے جو پیر کے نشان ہیں اسے تم اپنے لیے مصلی بناؤ، وہاں کھڑے ہو کر۔ اس پر لوگوں نے لکھا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے نا، مقام ابراہیم پر آؤ یہ نہیں ہے، یہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں، مقام ابراہیم پر آؤ، اصل میں ابراہیم کے مقام پر آؤ یہ کہا گیا، ابراہیم کے مقام پر آؤ، ابراہیم وفا کرنے والا، ابراہیم قربانی دینے والا، ابراہیم خدا کا وفادار، ابراہیم کے مقام پر آؤ، یعنی جب بھی وہاں جاتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے تک وہ پتھر وہیں تھا، کعبۃ اللہ کو لگ کر تھا، طواف کرنے والوں کو دقت ہوتی تھی تو اسے پیچھے ہٹا دیا گیا، وہاں سے کم از کم 40 فیٹ، پھر اس کے بعد ایک زمانے میں وہ بہہ کر چلا گیا پتھر، حضرت عمر کے زمانے میں پھر ری انسٹال کیا گیا، اور آج اس جگہ ایک پلر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانی وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ پلاسٹک کے مولڈ ہیں،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے پلاسٹک کے مولڈ ہیں, لوگ جا کر وہاں کیا کیا کرتے ہیں, ہے نا, جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ مقام ابراہیم پر آنے کی جو تعلیم ہے, آج بھی وہ ابراہیم کا ایمان پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم کے مقام پر ہم جائیں. یا تو مقام ابراہیم پر جائیں, مکے میں ہو تو مقام ابراہیم پر جائیں, مکے میں نہ ہو تو ابراہیم کے مقام پر جائیں, ابراہیم کے مزاج پر جائیں, ابراہیم کے ایمان پر جائیں, ابراہیم کے کردار پر جائیں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہ اگر پیدا کریں گے تو ریئلی جو ہے ہم خدا کے نمائندے بنیں گے, اسلام کے داعی بنیں گے, اسلام کا پیغام صحیح طور پر دنیا کے سامنے پہنچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جانے اور ابراہیمی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.